الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 37 تصوف احیاء العلوم کی تیسری جلد میں سے دنیا کی مذمت کا بیان آج انشاءاللہ تعالی ہم مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تقریباً 70-80 صفحات بنیں گے، مگر حسب معمول ہم اس ٹاپک کو بھی عالمانہ انداز سے پڑھیں گے، مبلغانہ انداز سے نہیں، کیونکہ مبلغ عام طور پہ مذمت پہ زیادہ روایتیں، مثالیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ عالمانہ انداز یہ ہے کہ یہ مطلب سمجھا جائے کہ دنیا کہتے کس کو ہیں۔ ایک چیز کی مذمت بیان ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا بری ہے تو کیوں بری ہے؟ دنیا اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے؟ یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آدھے گھنٹے میں ہی مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کو جو PDF ملی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی یہی سارا ٹاپک آئے گا، 70-80 صفحات، مگر آپ نے اس کو سارا پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں سے میں نے پڑھا آپ نے بھی وہیں سے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ غالباً تیسرا باب اس کا بنے گا، دنیا کی حقیقت کا بیان۔ وہ ایک باب صرف جو ہے تقریباً 10-12 صفحات کا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کتنے صفحے ہیں، وہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھ گئے تو باقی اس کی مذمت بھی سمجھ جائیں گے اور اس کی صفات بھی سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو مقدمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کو دنیا کے فتنوں اور آفات کی پہچان کرا دی، اس کے عیبوں اور قباحتوں کو ان کے لیے ظاہر فرما دیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے اس کے شواہد اور نشانیوں میں غور کیا اور اس کی اچھائیوں کا برائیوں سے موازنہ کیا تو انہوں نے جان لیا کہ اس کی برائیاں اچھائیوں پر غالب ہیں۔ اس کا خوف اس کی امیدوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ دنیا فنا ہونے سے محفوظ نہیں۔ یہ ایک خوبصورت عورت کے روپ میں لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ اس میں پوشیدہ برائیاں اس کے حصول میں رغبت رکھنے والوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ یہ اپنے طالبین سے دور بھاگتی اور اپنی طرف آنے کا لالچ دیتی ہے۔ جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کے شر اور وبال سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اگر ایک گھڑی بھلائی کرتی ہے تو سال بھر برائی سے پیش آتی ہے، اور اگر ایک بار برائی سے پیش آئے تو سال بھر مسلسل برائی ہی سے پیش آتی ہے۔ اس کی توجہ کے دائرے اس قدر قریب ہیں کہ گویا وہ ایک دائرہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی تجارت خسارے اور نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی آفات مسلسل ہوتی ہیں کیونکہ اس کے طالب ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ طالب دنیا پر اس کے راستے بھی ذلت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی اس کے مکر و فریب میں مبتلا ہوتا ہے ذلت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اور جو اس کے سبب تکبر کرتا ہے حسرت اس کی منزل ہوتی ہے۔ اس کا کام طالب دنیا سے بھاگنا اور دنیا سے منہ موڑنے والے کو تلاش کرنا ہے۔ جو اس کا خادم بنتا ہے یہ اسے چھوڑ دیتی ہے، اور جو اسے اعراض کرتا ہے اس کے پاس چلی آتی ہے۔ اگر یہ باہر سے صاف بھی ہو تو اندر سے گندگیوں کے میل سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کی خوشی پریشانیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس کی تندرستی اپنے پیچھے بیماری لاتی ہے، اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے، اس کی نعمتیں حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں، تو یہ یکدم ان سے منہ پھیر لیتی ہے، گویا کہ وہ خوشی اور نعمتیں خواب ہوں۔ پھر ان پر حملہ کرتی اور اپنے تینوں سے زخم لگاتی ہے۔ جب حملہ آور ہوتی ہے تو کٹنے کے بعد پسی ہوئی کھیتی کی طرح پیس کر رکھ دیتی ہے اور انہیں کفن پہنا کر زیر زمین پہنچا دیتی ہے۔
اسی طرح اگر کسی کی ملکیت میں پوری دنیا آ جائے تو اسے بھی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کاٹ دیتی ہے، گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس کے چاہنے والے خوشی کی امید رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ خیانت کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس دنیا سے امیدیں وابستہ رکھتے اور عالی شان محلات تعمیر کرتے ہیں، جبکہ ان کی صبح قبر میں ہوتی ہے۔ ان کا جمع شدہ مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ ان کی کوشش باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہوتی ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اور اللہ عز و جل کا حکم ہو کر رہنا ہے، اور درود اور خوب سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں تمام عالم کی طرف خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کے آل و صحاب پر بھی درود و سلام ہو، جو دین کے مددگار اور دشمنوں کے خلاف مددگار ہیں۔ دنیا سب کی دشمن ہے۔ یہ دنیا اللہ عز و جل اور اس کے اولیاء کی دشمن ہے، نیز اللہ عز و جل کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ اللہ عز و جل کی دشمن اس طرح ہے کہ یہ بندگان خدا کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جب اسے پیدا کیا، اس کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائی۔ اللہ عز و جل کی اولیاء کی دشمن اس طرح ہے کہ ان کے سامنے بن سور کر آتی ہے اور خود کو خوشنما اور تر و تازہ دکھاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں اس سے رکنے میں صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اللہ 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 عز و جل کے دشمنوں کی دشمن اس طرح ہے کہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے آہستہ آہستہ انہیں اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ جب وہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں تو یہ انہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتی ہے اور پہلے سے زیادہ محتاج کر دیتی ہے۔ اب اگر وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو حسرت و ندامت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے، ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے خوش بختی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی جدائی پر حسرت کا اظہار کرتے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں رب عز و جل کی طرف سے کہا جاتا ہے، دتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ جب دنیا کی آفات اور اس کے شر بہت زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے دنیا کی حقیقت جان لی جائے کہ دنیا کیا ہے اور دشمن ہونے کے باوجود اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کے دھوکے اور شر کا راستہ کیا ہے، کیونکہ جو شر کے متعلق نہیں جانتا وہ شر سے بچ نہیں پاتا اور قریب ہوتا ہے کہ وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل دنیا کی مذمت، اس کی مثالیں، اس کی حقیقت و معانی کی تفصیل اور اس میں مشغول لوگوں کی اقسام، نیز اس کی حاجات ضروریہ کی وجہ ذکر کریں گے، اور اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ مخلوق دنیا کے فضول مشاغل میں مصروف ہونے کے سبب اللہ عز و جل سے پھر گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہی اپنی رضا کی باتوں پر مددگار ہے۔ باب نمبر 1 ہے دنیا کی مذمت کے متعلق روایات، اس میں 2 فصلیں ہیں۔ باب 1 ہے، فصلیں 2 ہیں۔ پہلی فصل کیا ہے؟ دنیا کی مذمت میں مروی 46 روایات۔ اب 46 میں سے ایک روایت ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دنیا مذموم ہے۔ کیا ہو جائے گا اندازہ؟ کہ دنیا مذموم ہے۔ تو باقی 45 نہ بھی پڑھی تو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی،
اسی حقارت کی وجہ سے تو انہوں نے اسے یہاں پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو یہ ایک روایت تھی، میرے حساب سے تو بہت جامع معنی روایت ہے، ماشاءاللہ اس نے ساری باتیں کور کر دی ہیں۔ تو دنیا مذموم ہے، دنیا کی مذمت پہ یہ ایک بہترین مطلب کہ حدیث پاک ہے، مردہ بکری کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے پریکٹیکلی ایک ویژول چیز کے ساتھ سمجھایا گیا، اور کمال مطلب حکمت اور اس میں کمال مطلب درس ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اسی کی یعنی اسی باب کی دوسری فصل اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کی مذمت پر 69 اقوال بزرگان دین۔ کتنے اقوال ہیں یہاں پر؟ 69۔ پہلا میں پڑھوں گا، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 6 باتیں جمع ہو جائیں اس نے جنت کی طلب اور جہنم سے بھاگنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ نمبر 2، شیطان کو پہچانے اور پھر اس کی اطاعت نہ کرے۔ نمبر 3، حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرے۔ نمبر 4، باطل کو پہچان کر اس سے بچے۔ نمبر 5، دنیا کو پہچان کر اسے چھوڑ دے اور آخرت کی پہچان کر کے اس کی طلب میں رہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا ایک مطلب نصیحت آموز بیان ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی درس دیا گیا کہ دنیا سے بچنا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بھی ہے کہ دنیا کیوں بری ہے، اس کی ایک روایت میں عرض کرتا ہوں۔ 22 نمبر ہے، ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں دنیا کی تعریف بتائیے۔ فرمایا، میں ایسی چیز کی کیا تعریف کروں جہاں صحت مند بیمار، بے خوف نادم، محتاج غمزدہ اور مالدار آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے حلال میں حساب، حرام میں عذاب اور متشابہ میں عتاب ہے۔ عتاب کہتے ہیں جھڑکنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے دوبارہ یہی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، میں اسے تفصیل سے بیان کروں یا مختصر؟ عرض کی گئی، مختصر ہی بیان فرما دیجئے۔ فرمایا، اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب۔ تو یہ ہے دنیا کہ اگر ہم نے سانس بھی لی ہے، کپڑے پہنے ہیں، کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، حلال کام کیا ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہے اس دنیا میں تو اس کا عذاب ہے، اور اگر شبہ والا کام کیا ہے، متشابہ کام کیا ہے تو عتاب ہے۔ یعنی ایسا کام جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے، وہ کام کیا تو کیا ہے؟ عتاب، یعنی اس بندے کو جھڑکا جائے گا۔
ایک اور فرمان ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت ایک دوسری کی سوکنے ہیں، جس قدر ایک سے راضی ہوگے اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی۔ پھر مطلب اسی میں وہی بزرگوں کی باتیں ہیں، ٹوٹل اس میں 69 امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہیں، تو یہ ساری پڑھنی آپ کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے، جتنی زیادہ پڑھ لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اب آتا ہوں اصل جو ٹاپک ہے اس کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ باب نمبر 2 اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں چلتے چلتے۔ اس میں دنیا کی صفت کا بیان ہے، دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل واعظ و نصیحت۔ اس باب کو ہم اگر نہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ اس میں صرف یہی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کو مطلب اہمیت نہ دی جائے اور ترک دنیا کی جائے، آخرت کی زیادہ فکر کی جائے، اور پھر اس کے حوالے سے مختلف انداز سے مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے آج کا، اصل جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے باب نمبر 3۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے یہ دنیا کے حوالے سے منفرد ایک معلومات ملے گی۔ دنیا کی حقیقت کا بیان، اس میں 2 فصلیں۔ پہلی فصل انسان کی حق میں دنیا کی حقیقت و ماہیت۔ یاد رکھیے صرف دنیا کی مذمت کافی نہیں، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا مذموم کیوں ہے، اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے، اور دنیا کی کس چیز سے بچا جائے اور کس سے نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مذموم دنیا کی وضاحت کی جائے، جس سے بچنے کا حکم ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کی دشمن دنیا کون سی ہے، جو اللہ عز و جل کی راہ میں چلنے والوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی 2 حالتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو قریب ہے اس کا نام دنیا ہے اور یہ موت سے پہلے ہے، اور جو دور ہے اسے آخرت کہتے ہیں اور یہ موت کے بعد ہے۔ انسان کی مرغوب چیز کی 3 اقسام۔ ہر وہ چیز جس میں موت سے پہلے انسان کی کوئی غرض، شہوت، لذت اور حصہ ہو، وہ اس کی حق میں دنیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کی رغبت ہو یا اس کا حصہ ہو مذموم ہے، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ دنیا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ چیز جو آخرت میں ساتھ ہوگی، وہ موت کے بعد بھی اس کا ثمرہ اور نتیجہ باقی رہے گا، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے عمل۔ علم سے اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اس کے افعال، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، زمین و آسمان کی بادشاہی اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم مراد ہے، اور عمل سے مراد خاص اللہ کی عبادت ہے۔ بسا اوقات عالم اپنے علم سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک علم ہی سب سے زیادہ لذیذ چیز بن جاتی ہے، اور وہ اس میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ نیند، کھانا اور نکاح کی لذت کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک علم تمام چیزوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم مذموم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اسے اس میں شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے ہے۔ اسی طرح عبادت گزار شخص عبادت سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے عبادت سے روک دیا جائے تو یہ اس کے حق میں بہت بڑی سزا ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں موت سے اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اور نماز تہجد کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے قبر میں بھی نماز، رکوع اور سجود کی توفیق عطا فرمانا۔ وہ یہ دعا اس لیے مانگا کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لذت عاجلہ یعنی فوری ملنے والی لذت بن گئی تھی،
اور ہر فوری ملنے والے حصے کو دنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا جو لفظ ہے دنیا دن ون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نزدیک ہونا، اور جو نزدیک ہو وہ فوری ملتا ہے، لیکن ہم اسے مذموم دنیا میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پیاری کی گئیں۔ نمبر 1 بیویاں، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دنیاوی لذتوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز محسوسات میں داخل ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ عالم شہادت میں سے ہے، اور عالم شہادت دنیا سے ہے۔ چونکہ لذت رکوع اور سجود اعضاء کی حرکت کے سبب حاصل ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی عالم شہادت میں سے ہونے کی وجہ سے دنیا میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طرف اس کی اضافت کی فرمائی گئی ہے۔ چونکہ یہ مذموم دنیا میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس سے تعرض نہیں کرتے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یہ قسم پہلی قسم کے برعکس ہے، ٹوٹل اپوزٹ ہے، اور یہ فوری ملنے والی لذات ہیں جس کا آخرت میں کوئی ثمرہ نتیجہ نہیں، جیسے ہر قسم کے گناہوں سے لذت حاصل ہونا، مباح نعمتوں سے حاجت اور ضرورت سے زائد لطف اندوز ہونا، جو عیش و عشرت کے دائرے میں آتا ہو، مثلا سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور چپائے اور کھیتیاں اور غلام اور باندیاں اور چرائی کے جانور، محلات، مکانات، اچھے کپڑے اور انواع اقسام کے لذیذ کھانے جیسی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ان تمام چیزوں سے انسان کا فائدہ اٹھانا مذموم دنیا میں داخل ہے۔ اس میں سے کسی حاجت سے زائد اور کسی حاجت کے مطابق قرار دیں، یہ ایک طویل بحث ہے۔ مروی ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا تو انہوں نے وہاں 2 درہم کا سائبان بنایا۔ امیر المومنین کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی طرف خط لکھا، امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے اویمر کی طرف، یعنی ابو درداء کی طرف، تمہارے لیے روم و فارس کی عمارتیں ہی کافی تھیں، مزید دنیا کی تعمیر کی کیا حاجت تھی، جبکہ اللہ نے اس دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ دمشق چلے جانا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء دمشق میں رہے یہاں تک کہ آپ کا وہیں وصال ہوا۔ غور کیجئے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے 2 درہم سے تیار کیے ہوئے سائبان کو بھی حاجت سے زائد شمار کیا۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ یہ پہلی 2 قسموں کا درمیان ہے، اور یہ ہر وہ فوری لذت ہے جو اعمال آخرت میں مددگار ہے، جیسے بقدر ضرورت غذا کھانا، موٹی قمیض پہننا، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی بقا و صحت کے لیے ضروری ہے، جن کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ قسم بھی پہلی کی طرح مذموم دنیا میں سے نہیں، کیونکہ یہ قسم اول کے لیے مددگار اور وسیلہ ہے۔ اگر انسان اسے علم و عمل پر مدد کے لیے اپنائے تو وہ دنیا دار شمار نہیں ہوگا، اور اگر اس کا مقصود تقوی پر اعانت نہیں بلکہ فوری لذت کا حصول ہے تو یہ دوسری قسم کی طرح ہوگی اور وہ دنیا دار شمار ہوگا۔ بعد موت ساتھ رہنے والی 3 چیزیں، موت کے بعد انسان کے ساتھ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 دل کی صفائی، یعنی دنیاوی میل کچیل سے طہارت۔ نمبر 2 اللہ کے ذکر سے انسیت۔ نمبر 3 اللہ کی محبت۔ دل کی صفائی اور طہارت شہوات سے بچے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے ذکر سے انسیت بغیر ذکر کی کثرت اور پابندی کے نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، اور معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیشہ اللہ کے عظمت و جلال میں متفکر نہ رہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اس باب سے ہمیں یہی سیکھنے اور سمجھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا کی وہ چیزیں جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا وہ مذموم نہیں ہے، اور وہ چیزیں جن سے آخرت میں فائدہ نہیں بلکہ ان کی وجہ سے نقصان ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ایسی دنیا قابل مذمت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد آخرت میں سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، خطرہ اور مشقت و انتظار ہے، اور یہ سب کچھ اخروی نقصان کا باعث ہے۔ اسی لیے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو آپ کو شہد ملا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ آپ اسے ہاتھوں میں گھماتے رہے اور پھر یہ کہتے ہوئے پینے سے منع فرما دیا، مجھ سے اس کا حساب دور کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاصل کلام کیا لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے؟ دنیا قلیل ہو یا کثیر، حلال ہو یا حرام، سب ملعون ہے، مگر جو تقوی پر مددگار ہو وہ مقدار اس سے خارج ہے، یعنی دنیا میں شامل نہیں۔ تو جو اللہ عز و جل کی جس قدر معرفت رکھتا ہے وہ اسی قدر دنیا کی نعمتوں سے بچتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو رہے تھے کہ شیطان نے آ کر کہا آپ بھی دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ سن کر آپ نے وہ پتھر سر کے نیچے سے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہی میں لوگوں کو لذیذ کھانے کھلاتے اور خود جو کی روٹی تناول فرماتے۔ یوں انہوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور اس پر سختی کی۔ لذیذ کھانوں کی موجودگی میں ان پر قدرت کے باوجود صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی نعمتوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کئی دن تک کھائے بغیر رہتے، بھوک کے باعث شکم اطہر پر پتھر باندھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور دیگر مقربین رحمہم اللہ المبین کو درجہ بدرجہ آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور یہ سب کچھ ان پر شفقت اور احسان کے طور پر کیا تاکہ انہیں آخرت سے وافر حصہ ملے۔ جیسے شفیق باپ اپنے بیٹے کو پھلوں کی لذت سے منع کرتا ہے، اسے فسد اور پچھنے لگانے پر مجبور کرتا ہے، تو اس کا یہ کرنا بخل کے باعث نہیں ہوتا بلکہ بچے پر شفقت اور اس سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہو گیا جو اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو وہ دنیا ہے، نہ کہ وہ جو اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ یعنی کہ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ سے دور کرے، اور جو اللہ سے قریب کرے وہ دنیا نہیں ہے۔ کون سی شے اللہ کے لیے ہے؟ سوال ہے، اگر آپ کہیں کہ کون سی شے اللہ کے لیے ہے تو جس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اشیاء جو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، انہیں گناہوں اور ممنوعات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی میں مختلف مباح نعمتوں سے لذت حاصل کرنا بھی داخل ہے، اور یہ قسم صورت اور معنی دونوں کے لحاظ سے خالص مذموم دنیا کے تحت داخل ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ گناہ کے کام۔ نمبر 2، وہ اشیاء جو اللہ عز و جل کے لیے صورتاً ہو سکتی ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی اس کا ہونا ممکن ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں: ذکر، فکر اور خواہشات سے بچنا۔ جب یہ تینوں امور پوشیدہ ہوں اور حکم الہی اور خوف آخرت کے علاوہ ان کا کوئی باعث نہ ہو تو اللہ کے لیے ہیں، اور اگر فکر سے اس کی غرض ایسے علم کا حصول ہے جس کے ذریعے اس کی شہرت اور مخلوق کے درمیان پذیرائی ہو، اس کا چرچا ہو، یا ترک خواہش سے اس کی غرض مال بچانا یا اپنے کو تندرست رکھنا یا لوگوں میں زاہد مشہور ہونا ہو، تو یہ معنی کے لحاظ سے دنیا ہے، اگرچہ صورتاً اللہ کے لیے ہی گمان کیا جائے گا۔ یعنی کہ بعض لوگ تقوی کا ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، وہ اشیاء جو صورتاً نفس کے لیے ہوتی ہیں
اور معنوی اعتبار سے اللہ عز و جل کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کھانا، نکاح اور ہر وہ کام جس میں اس کی اور اس کی نسل کی بقا ہے۔ اگر اس سے اس کا مقصود نفس کی خوشی ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر مقصود تقویٰ پر مدد حاصل کرنا ہے تو یہ معنوی اعتبار سے اللہ کے لیے ہے، اگرچہ صورتاً اس کا شمار دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا وہ بیان جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس آدھے گھنٹے میں ہم اتنا ہی کور کر سکتے ہیں، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی دوسری فصل ہے فی نفس ہی دنیا کی حقیقت اور ان مشغولیات کا بیان جن میں ڈوب کر انسان خالق کی حقیقی اور موت کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں نا جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ انسان کیسے کیسے دنیا کے چکر میں آ کے کیسے کیسے اولاد کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، خود اپنے نفس کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی لسٹ یہاں پر ہے جو ہمیں آلریڈی معلوم ہیں، آلریڈی ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ میری زندگی میں یہ کام گناہ والے ہیں، میری زندگی میں یہ کام ایسے ہیں، نہ گناہ تو نہ ثواب۔ تو میں نے کیا کرنا ہے؟ گناہ چھوڑنے ہیں اور فضول سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ہیں نمبر 1 نیکیوں والے کام وہ میں نے زیادہ کرنے ہیں اور ان میں اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو آج سیکھنے کو مل گیا ہے تو آپ نے اس سبق کو، اس خلاصے کو پڑھنے کا، سننے کا حق ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام سے کیوں بچنا ہے؟ کہ اس میں عذاب ہے۔ شبہات سے کیوں بچنا ہے؟ کہ اس میں عتاب ہے۔ اور فضول حلال سے کیوں بچنا ہے؟ کہ اس میں حساب ہے۔ تو بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، اگر یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت سے، سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائے، سنتوں بھری زندگی آپ کی ہو جائے، تقویٰ و پرہیزگاری والی زندگی ہو جائے، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔